बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं अहले ज़मीन अदालत आलिया में। ठीक है, इसके अंदर कुछ सबसे पहले मैं आपको रीडिंग करके दिखाती हूँ, उसके बाद फिर हम पढ़ते आएंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं किरदार, यानी कि ये एक आपका मुकालमा है और इसके अंदर किरदार हमें गिवन है, किरदार बताए हुए हैं। और हम पहले मैं आपको रीडिंग करके दिखा रही हूँ। पहले यानी कि इसके अंदर इस रीडिंग के अंदर आपको कौन से किरदार पढ़ेंगे वो बताए गए हैं। सबसे पहले आ जाते हैं खलाई मखलूक, यानी ज़मीन दुनिया से बाहर रहने खला से आई हुई मखलूक, स्पेस से खला यानी कि स्पेस से आई हुई। यानी ज़मीन का नुमाइंदा वकास, जज, चौबीदार, चपरासी, वकील सफाई हुकूमत की तरफ से वकील। ठीक है, वकील इस्तागासा मुकदमा दायर करने वाले यानी खलाई मखलूक का वकील। ठीक है, अब आ जाते हैं कि अब वो सबसे पहले आपको सीन बता रहे हैं। खलाई मखलूक का एक फ़र्द जो कि तकरीबन 1000 साल पहले भी ज़मीन का दौरा कर चुका था, आज कल दोबारा ज़मीन पर आया हुआ है। वो यहाँ के हालात और माहौल देखकर सख्त परेशान है। वो अक्सर दूसरे सियारों पर भी जाता रहता है और जानता है कि जब हालात और माहौल ऐसे हो जाएं जैसा कि ज़मीन पर हो रहा है तो सैयारा तबाह हो जाते हैं। वो अहले ज़मीन को समझाना चाहता है, इसलिए इसने एक मुकदमा अदालत आलिया में दायर किया है, यानी कि उनको बताया है, एक मुकदमा पेश किया है, एक डिस्प्यूट पेश किया है, एक मसला पेश किया है। अहले ज़मीन की नुमाइंदगी 12 साल लड़का वकास कर रहा है। आइए कमरे अदालत में चलें। मंजर, अब ये मंजर बता रहे हैं। लोग बैठे हैं, जज साहब के आने पर सब खड़े हो जाते हैं और जब वो बैठते हैं तो सब बैठ जाते हैं। चौबीदार बुलंद आवाज में, खलाई मखलूक के नुमाइंदा हाजिर हों। वकील, जरा आहिस्ता भी, खलाई मखलूक का वकास खटहरे में ही मौजूद हैं। चौबीदार आहिस्ता आवाज में अपने जुमला दोहराता है। वकील इस्तगासा, जरा जनाब, जी जनाब, तो आप हल्फ उठाइए कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ ना कहूँगा। खलाई मखलूक, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ ना कहूँगा। वकील इस्तगासा, आपने अहले ज़मीन के खिलाफ जो मुकदमा किया है, इसकी वजह क्या है? खलाई मखलूक, इसी कोई एक वजह हो तो बताऊं। आज से तकरीबन 1000 साल पहले मैं भी इस ज़मीन इस सियारे पर आया था। इस वक्त यहाँ हर तरफ सब्ज़ा था, हरियाली ही हरियाली थी, खुशबुएं हर तरफ फैली हुई थी, हवा ताज़ा और पाकीज़ा थी, हर तरफ परिंदे की चहचहाहट और साफ शफाफ झरनों के बहने की आवाज़ें कानों में रस घुलती थी। मेरा दिल यहाँ से वापस जाने को नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरा वक्त ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं वापस चला गया। अब वो वकील सफाई मुदाखलत करते हुए, अगर आप मुख्तसर बयान करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वकील तकासा, मुहतरम जज साहब, वकील सफाई मेरे मौक्किल को परेशान करें, यानी कि मेरे पार्टनर को, यानी कि जो अभी खलाई मखलूक को परेशान कर रहे हैं। जज, एतराज़ कबूल किया जाए। अब खलाई मखलूक, जी तो मैं कह रहा था कि अब जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे एक दिन भी सांस लेने के लिए ताज़ा हवा नहीं मिली। शोर तो इतना है कि मैं सोच रहा हूँ कि अपने कान मुस्तकिल बंद ही रखूँ। सब्ज़ा और हरियाली तो कहीं कहीं अपनी किसी पार्क में ही नज़र आती है। बहते झरनों के बजाय जगह जगह गंदे और गलीज़ पानी के नाले बहते नज़र आ रहे हैं। वकील इस्तगासा, क्या आपके ख्याल में इन सब तब्दीलियों के ज़िम्मेदार ज़मीन के लोग जो आपने उन पर मुकदमा किया है? खलाई मखलूक, जी हाँ, मेरा यही ख्याल है और इसीलिए मैंने ये मुकदमा किया है। चौबीदार, अहले ज़मीन के नुमाइंदा हाजिर हों, वकास कटहरे में होता है। वकील सफाई, जी जनाब, हल्फ उठाइए कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ ना कहूँगा। वकास, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ ना कहूँगा। वकील सफाई, आप खलाई मखलूक के इस दावे के जवाब में क्या कहना चाहेंगे? वकास, मैं इन इल्ज़ामात का ज़िम्मेदार अहले ज़मीन को समझता हूँ, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। हमें फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए, ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए, इंजन यानी कि ईंधन यानी कि पेट्रोल, और ठीक है, सीएनजी, सारी इनके लिए पेट्रोल चाहिए, और भी
اور بھی بہت سے کاموں کے لیے ہمیں لکڑی درکار ہے، اس لیے درخت کاٹنے ضروری ہیں۔ اپنے گھروں اور کارخانوں کا استعمال شدہ پانی میں ہمیں کہیں تو بہانا ہے، اور وہ نہروں، دریاؤں اور سمندروں میں بہاتے ہیں۔ اسی طرح گاڑیاں اور دوسرے آلات کا استعمال شور تو خود بخود پیدا ہوتا ہے، یہ تو ہماری مجبوری ہے۔ اب آپ ان سب باتوں کے لیے ہمیں مقدموں میں نہیں گھسیٹ سکتے۔ وکیل صفائی: خلائی مخلوق اس کے جواب میں کچھ کہیں گے؟ خلائی مخلوق: جی، جہاں تک میرا خیال ہے یہ مجبوری نہیں، لاپرواہی ہے۔ آپ فرنیچر لکڑی کے علاوہ بھی تو بہت سی چیزوں کا بنا سکتے ہیں، ایندھن کے لیے بہت سی دوسری چیزیں ہیں۔ اس طرح استعمال شدہ پانی صاف ستھری نہروں، دریاؤں اور سمندر میں پھینکنے کے بجائے کھیتی باڑی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ گاڑیوں کے ہارن نہ بجائے جائیں اور کارخانوں کے شور کو کم کرنے کے لیے انتظامات کیے جائیں تو شور بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ وقاص: لیکن ان سب انتظامات میں دیر لگتی ہے، ہمیں تو ابھی اپنا کام چلانا ہے، یہ سارے انتظامات کرنے کی وجہ سے کام رک سکتے ہیں۔ خلائی مخلوق: لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ابھی کام چلانے اور مستقبل کے بارے میں نہ سوچنے والے کا مستقبل ہمیشہ تباہ ہوتا ہے۔ وکیل صفائی: جناب، ہمارا بیان یہی ہے۔ جج: عدالت کا فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ جج صاحب فائل پر دستخط کر کے پیشکار کو دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ دیکھیے یہ ہماری ارتھ ہے، یہ مطلب کہ آج کی اس کی ریڈنگ تھی۔ اب آ جاتے ہیں جی ایکسرسائز کے سولوشن پہ۔ سب سے پہلا ہے جی الفاظ معنی: مخلوق، لوگ، تباہ برباد، چوبیدار، عدالت کا کارندہ، اعتراض، کسی بات کو ماننے سے انکار، مقدمہ، وہ مسئلہ جو فیصلے کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے، حلف، قسم یا پھر عہد۔ اب آ جاتے ہیں جی مروجی سوالات پہ۔ سب سے پہلا ہے اہل زمین کی نمائندگی ڈیش کر رہا تھا۔ وقاص: جج صاحب کے آنے پر سب لوگ ڈیش ہو جاتے ہیں کھڑے۔ خلائی مخلوق کے نمائندہ کو ڈیش نے بلایا، چوبیدار۔ وکیل صفائی: میرے موکل کو پریشان کر رہے ہیں، یہ جملہ ڈیش نے کہا۔ وکیل استغاثہ: جج صاحب فائل پر دستخط کر کے ڈیش کو دے دیتے ہیں، پیشکار۔ اب آ جاتے ہیں جی سوالات کے جوابات پہ۔ پہلا سوال ہے اس ڈرامے میں کس جگہ کا منظر پیش کیا گیا ہے یہ بھی بتائیں، اور کس نے کس کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ میں اس کا آپ کو سولوشن شو کراتی ہوں۔ اس ڈرامے میں ہماری زمین کی گندگی کا منظر پیش کیا گیا ہے اور حکومت نے خلائی مخلوق کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے، یہ جس کا آنسر ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، اب جی آ جاتے ہیں سیکنڈ پارٹ پہ، تو وہ ہے آپ کے خیال میں جج صاحب کا کیا فیصلہ ہوگا، 2 یا 3 جملوں میں بیان کیجئے۔ تو یہ میرے خیال میں جج کا یہ فیصلہ ہوگا، نمبر 1 خلائی مخلوق کے حق میں ہوگا کہ ہمیں اپنی زمین کو گندگی سے بچانا چاہیے اور ہمیں کم سے کم درختوں کو کاٹنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں جی تھرڈ پہ۔ فرنیچر بنانے کے لیے لکڑی کے علاوہ کون کون سی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں؟ کوئی سے 2 لوہے کا استعمال کیا جا سکتا ہے، پلاسٹک کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں فورتھ پر، آلودگی کتنی قسم کی ہوتی ہے اور نام دیجیے۔ جی آلودگی کتنی قسم کی ہوتی ہے، نام دیجیے۔ تو یہ دیکھیے آبی آلودگی، ہوائی آلودگی، زمینی آلودگی اور شور کی آلودگی۔ ٹھیک ہے، پھر آتے ہیں جی آلودگی کم کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی 3 کام لکھیے۔ تو آلودگی کم کرنے کے لیے ہم پانی کو ضائع نہیں کریں، ہارن کو نہ بجائیں اور گندگی نہ پھیلائیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آ جاتے ہیں ایک دعوت نامہ لکھیے جس کے ذریعے دوسرے سیاروں کے رہنے والے اپنے زمین کی سیر کے لیے بلائیں۔ ایک اس سیر پر آمادہ کرنے کے لیے اپنی زمین پر پائی جانے والی نعمتوں، خوبصورتیوں اور خصوصیات کا ذکر کیجیے۔ یہ میں آپ کو ایک اسپیشل ویڈیو بناؤں گی، اس کے اندر آپ کو دعوت نامہ لکھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی اور یہ بتاؤں گی کہ اس کو کیسے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے جی اب کوشچن نمبر 4 پہ چلتے ہیں۔ دیے گئے الفاظ کے جملے بتائیے۔ پہلا ہے جی حلف کا ہے، میں نے اسکول میں حلف اٹھایا ہے کہ میں نقل نہیں کروں گی۔ تحفظ، ہمیں اپنے تحفظ کے لیے ماسک پہننا چاہیے۔
زندگی، ہمیں اپنی زندگی میں اچھے کام کرنے چاہیے. بہترین، علی کی لکھائی بہت بہترین ہے. پھر ہے احتیاط، ہمیں احتیاط سے کام کرنا چاہیے. ذمہ داری، علی بہت ذمہ دار لڑکا ہے. پھر آ جاتے ہیں قواعد پہ. قواعد میں کوشچن نمبر 5 ہے. مثال کی طرح دیے گئے ان الفاظ کے مونس لکھیے. جیسے مذکر، مالی کا مالن، دھوبی کا دھوبن، گوالا کا گوالن، حاجی کا حاجن، دولہے کا دلہن، اور پھر ناگ کا ناگن. آپ نے فیمیل لکھنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں کوشچن نمبر 6 پہ. خالد کا باپ فیکٹری میں کام کرتا ہے. عاصم کی ماں فیکٹری میں کام کرتی ہے. عید پر ہمارے گھر بیل آئی. عید پر ہمارے گھر گائے آئی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ سرگرمیوں پر. سرگرمی میں نے یہ لکھا تھا کہ آپ کے گھر کا اپنا گھر کا سروے کیجیے اور دیے گئے دیکھیے کہ کہاں کہاں وسائل ضائع ہو رہے ہیں. مثلا خالی کمرے میں ٹی وی یا پنکھا چل رہا ہے، یا نل سے پانی ٹپک رہا ہے. باورچی خانے میں ہمارا پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے. صحن میں ہمارا پانی ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ہم صحن جسے دھوتے ہیں ہم لوگ صحن اپنا، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم ہم بے بہا پانی بہایا جا رہا ہوتا ہے پانی، اور پائپ سے نکل رہا ہوتا ہے اور ہم لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہوتی. بیٹھک میں بجلی ضائع ہوتی ہے. غسل خانے میں پانی ضائع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا آج کا لیکچر. آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. دعوت نامہ میں میری نیکسٹ ویڈیو میری دعوت نامے پر ہوگی، تو وہ بھی واچ کر لیجئے گا. ملتی ہوں جی تب نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. ویڈیو کو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو کو بھی فل واچ کیجیے گا. اللہ حافظ.